ٹھیک ہے. اچھا سر، کیا کہیں گے آپ، میرا آخری سوال ہے آپ سے، کہ کوئی بھی عام شہری اگر آئین پاکستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو کتنا ضروری ہے، آپ یہ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ پہلے پریمبل کو پڑھے؟ دیکھیں، دو فریق، ایک انڈیویجول، میں دو شہریوں کی آپس میں بات کرتا ہوں. ٹھیک. ہم کوئی بزنس کا بھی آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی ڈیوٹیز، آبلیگیشنز اور رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ہم 10 دفعہ اس معاہدے کو پڑھ کے ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ تمہارے یہ حقوق ہیں، میرے یہ فرائض ہیں، میرے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ فرائض ہیں. تو وہ جو ڈیوٹیز اور آبلیگیشنز اور رائٹس جو ہیں، ایک عام معاہدے میں جو انڈیویجول، جو بٹوین دا سٹیزنز آف دا اسٹیٹ فارمیٹ کیا جاتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ ہر فریق کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے رائٹس کا پتہ ہو، اپنی لائبلٹیز اور ریسپانسبلٹیز کا پتہ ہو. یعنی اس کو اگر اپنی ڈیوٹیز کا پتہ نہیں ہوگا، اگر کسی معاہدے کے فریق کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس کانٹریکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو پرفارم نہیں کر سکے گا. اور اگر پرفارم نہیں کرے گا تو یہ ڈس اوبے کر رہا ہوگا. اور اگر وہ جان بوجھ کے ڈس اوبے کرے گا تو وہ جرم کا ارتکاب کرے گا، وہ فساد کا موجب بنے گا، وہ عدم اطاعت کا موجب بنے گا. اور عدم اطاعت نہ ریاست کی کسی صورت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ گورنمنٹ کی اجازت دی جا سکتی ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو اسلام ریاست کی اطاعت کو ایمان کی علامت قرار دیتا ہے، ایمان سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس شخص نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اس کے گلے میں کسی ریاست کا، کسی حکمران کی بیعت کا، اس کی اطاعت کا اگر کلادہ نہیں تھا، وہ اگر کسی ریاست کے ساتھ اس بات کا کانٹریکٹ نہیں کر چکا تھا کہ میں تمہاری اطاعت کروں گا، اور اگر اس نے ریاست کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، گورنمنٹ کی اطاعت نہیں کی ہے، وائلیشن کی ہے، فساد کا موجب بنا ہے، تو وہ اگر مرتا ہے ایسی زندگی گزارنے کے بعد، تو شریعت کہتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ٹھیک ہے. لہٰذا ایک عام کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کانٹریکٹ ہے، یہ تو سپریم کانٹریکٹ آف لینڈ ہے، یہ تو سپریم لا آف دا لینڈ ہے. یہ تو ہمارا کسی ایک فرد واحد کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ ایک شہری کا ایک اسٹیٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، یہ ایک شہری کا ایک گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ ہے. اس کو باقی تمام معاہدوں سے زیادہ وزن بھی حاصل ہے، اور وزن حاصل بھی ہونا چاہیے. لہٰذا ہم کبھی بھی ایسی صورت میں ریاست کے آرڈر کو، ریاست کی ریٹ کو اوبے نہیں کر سکیں گے اگر ہمیں اپنی ڈیوٹیز کا ہی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. آئین ہمیں ریاست کی فرما برداری کا پابند بناتا ہے. لہٰذا ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس معاہدے کو پڑھے جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اور آج کل یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کی شکل میں موجود ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اور ہمارے رائٹس کیا ہیں، اور ہم ریاست کے ساتھ بھی وفاداری کر سکیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی وفاداری کر سکیں، اور ایک مہذب شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں.